أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ان احادیث کو اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے شبابہ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے بیان کیا، کہا کہ میں نے طلحہ بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دوار میں کھوٹنی گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں؟ قسم اللہ، اس کھونٹنی کو تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ ہم سے محمد بن محال نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زاری نے بیان کیا، ان سے عمر بن محمد نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین جعفی نے بیان کیا، ان سے زائدہ نے، ان سے میسرہ نے، ان سے ابو الحازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی لائیں۔